الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، کل گزشتہ اسی آیت کی تلاوت کی گئی تھی اور رب العالمین کو یعنی اللہ کی صفت ربوبیت کو بنیاد بنا کر کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ بنیادی بات یہ سامنے آئی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا مظہر ہے۔ اللہ رب ہے، اس لیے اللہ اپنی شان ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے اور شان ربوبیت کے تقاضے کو دکھانے کے لیے، اس کی برکات و اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سال میں مختلف مواقع لاتے ہیں۔ ہم کبھی شب برأت سے اس کو یاد کرتے، کبھی شب قدر سے یاد کرتے، کبھی لیالی عیدین سے یاد کرتے، کبھی ذی الحجہ کے ایام عشرہ سے یاد کرتے، کبھی کسی اور عنوان سے۔ ان میں جو سب سے جلی عنوان ہے وہ رمضان المبارک کا عنوان ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جی بھر کر بہت ہی اہتمام کے ساتھ اپنے بندوں کی اللہ تربیت کا نظام پیش فرماتے ہیں۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے گویا اللہ رمضان میں درپے ہو جاتے ہیں کہ بندوں کو کچھ بنا دینا، اور اسی بنیاد پر، اسی تصور کے تحت دل میں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا مالک ایسا ہے، ہمارا رب ایسا ہے جو ہم کو بنانے کے درپے ہے، جو ہمارے بن جانے کی پوری تدبیر کر رہا ہے۔ اللہ نے اسی پلان کے تحت یہ رمضان دیا اور رمضان میں اپنی تربیت کا یہ نظام رکھا کہ ایک تخلیے کا باب رکھا اور دوسرا باب تحلیے کا رکھا۔ پھر عرض یہ کیا گیا تھا کہ تخلیہ میں اللہ تعالیٰ نے دو بنیادیں بنائی۔ ایک تو تمہارا دشمن جو شیطان ہے، اس کے شرور سے، آفات سے، مصائب سے، اس کی خباثتوں سے تمہیں بچا بچا کے رکھا جاوے، اس سے دور رکھا جاوے، یا اگر اس کے اثرات آ چکے ہیں تو اس کے اثرات سے تمہاری زندگی کو خالی کیا جاوے۔ اگر شیطان کی وجہ سے گندگیاں آ چکی ہیں تو اے بندو، میرا یہ نظام رمضان، میرا نظام تربیت، میری یہ تدبیر تربیت
تم کو شیطان کی آلودگی سے، گندگی سے دور کر کے رہے گی۔ اسی محور اور اسی بنیاد کے تحت کل شیطان کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی۔ آج ہمیں تخلیے کا جو دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور چیز سے ہمیں خالی رکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور منفی چیز سے ہم کو دور رکھنا چاہتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے مضر ہے، وہ ہے ہمارا نفس۔ گویا انسان کو دو چیزوں سے اللہ بچا بچا کے رکھنا چاہتا ہے، دشمن اول شیطان، دشمن ثانی اس کا نفس۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ خارجی دشمن ہے، ایک داخلی دشمن۔ خارجی دشمن شیطان ہے اور داخلی دشمن ہر انسان کا اس کا نفس ہے۔ علماء کرام نے، مشائخ نے، اطباء نے، اطباء سے مراد جسم کے اطباء نہیں، روح کے اطباء، اللہ والوں نے، اصحاب معرفت نے، مشائخ طریقت نے فرمایا ان دونوں دشمنوں میں، یہ دشمن داخلی، یہ دشمن خارجی، دونوں دشمن میں تمہارے لیے بڑا دشمن تمہارا دشمن داخلی ہے، یعنی شیطان سے بڑھ کر کے تمہیں نقصان پہنچانے والا تمہارا نفس ہے۔ اس کی تشریح آپ یوں کر سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قضیے میں جب ملائکہ کو سجدہ کرنے کو کہا گیا اور ساتھ میں ابلیس کو بھی مکلف کیا گیا، فسجد الملائکۃ کلہم، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ ابلیس کو کس نے بگاڑا؟ ابلیس کا دماغ کس نے خراب کیا؟ یہ ابلیس تو ہمارے لیے دشمن ہے نا، لیکن اس ابلیس کو کس نے خراب کیا اور کس نے یہ سجھاوا دیا کہ سجدہ نہیں کرنا؟ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ ابلیس میں بھی ایک اندر کا نفس چھپا ہوا ہے جو خود اس کا داخلی دشمن ہے۔ پتہ چلا ابلیس تو دشمن ہے اور دشمن کا دشمن نفس ہوتا ہے۔ ایک یہ پہلو ہے اس کی خطرناکی کا، نفس کی خطرناکی کا، اور دوسرا پہلو باہر کی چیزیں دکھتی ہیں، اندر کی چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ اس لیے باہر کا دشمن کھلا دشمن ہوتا ہے، اندر کا دشمن دوست بنا ہوا دشمن ہوتا ہے۔ اس سے نمٹنا سب کے بس کی بات نہیں، بلکہ اس کو پرکھنا، اس کو جاننا بھی سب کے بس کی بات نہیں۔ ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، شعرا بھی کمال کر ڈالتے ہیں۔ ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی۔ اللہ والوں کی جو نگاہ ہوتی ہے، جہاں سے وہ اندر کے چوروں کو پکڑ لیتے ہیں، دسیسہ کاریوں کو پکڑ لیتے ہیں، مکاریوں کو پکڑ لیتے ہیں، وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ وہ نور معرفت کا کمال جس کے پاس ہوتا ہے وہی سمجھ پاتا ہے۔ ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہیں تصویریں، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں آج نفس کو سمجھنا اور نفس کی خطرناکی، اس کا حملہ زیادہ ہی اشد ہے، اضر ہے، زیادہ ہی نقصان دہ ہے۔ قرآن مجید نے
جگہ جگہ نفس کا تذکرہ کیا، لیکن ایک ایسے مقام پر تذکرہ کیا ہے کہ وہاں سے خود اشارہ لگتا ہے کہ واقعی اللہ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ نفس جو دشمن ہے یہ شیطان دشمن سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہتے ہیں نفس کو پچھاڑ دیا تو ڈائریکٹ جنت، نفس کو پچھاڑ دیا تو ڈائریکٹ جنت ہے، یعنی نفس کو تم پچھاڑ دو تو میں مسکرا دیتا ہوں۔ جنت کا ترجمہ یہی تو ہے، میرے محبوب کی مسکراہٹ کا نام جنت ہے۔ میرے محبوب کی مسکراہٹ، اور محبوب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ہستی کا نام محبوب ہے۔ لا الہ الا اللہ، اے لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کس میں ہے شان محبوب ہونے کی جی؟ جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جو درد کا علاج کر رہا ہے، جو سلا رہا ہے، جو جگا رہا ہے، جو عزتوں کی کرسی پہ بٹھا رہا ہے، اس سے بڑھ کر کے کون محبوب ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، نفس کو پچھاڑ دو پھر جنت ہے، نفس کو پچھاڑ دو پھر جنت ہے۔ یہ نہیں کہا شیطان کو پچھاڑ دو تو جنت ہے، یہ اور سی بات ہے کہ شیطان کو بھی پچھاڑو تو جنت ہے، مگر میں تعبیر کا اشارہ بتا رہا ہوں، تعبیر کا اشارہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اعلیٰ نعمت دینے کا وعدہ فرمایا تو ایک ایسے مجاہدے پر فرمایا ہے کہ اس مجاہدے کو نعمت دیکھ کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ نعمت جب اعلیٰ ہے تو شاید یہ مجاہدہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر ڈائریکٹ آگ کا پتہ نہیں ہے تو دھوئیں سے تو آگ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے نا، تو انعام سے مجاہدے کا پتہ چلتا ہے، اور انعام جنت الفردوس کا ہے، جنت کا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ادھر انعام اعلیٰ ہے تو ادھر مجاہدہ بھی اعلیٰ ہے۔ اور مجاہدہ کون سا ہے؟ نفس کشی کا، نفس کشی کا ہے، نفس کی خلاف ورزی کا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ انسان کے نفس کا خطرہ شاید بہت خطرناک ہے، بہت ہی اشد ہے، بہت ہی ازر ہے۔ کسی کو بھی اپنے نفس کے تعلق سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہیں تصویریں، بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہیں تصویریں، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے غالباً بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے حق تعالی شانہ سے خواب میں پوچھا، یا ایک ہی اپنے مراقبے کی، اپنے تفکرات کی دنیا میں یہ پوچھا، اور ادھر سے یہ جواب محسوس ہوا، الہام ہوا۔ کیا پوچھا؟ یا رب کیف اصل الیک، اللہ میں آپ کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا دع نفسک وتعال، میرے پاس آنا ہے تو نفس کو چھوڑو، قربان کرو، چھوڑو، نفس کی خواہشات پہ لات مارو، آ جاؤ میرے پاس، ایک ہی تو کام کرنا ہے۔ اسی لیے مشائخ فرماتے ہیں جنت صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے، جنت صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ ایک قدم ہے نفس پر لات مارا جائے، نفس پر قدم رکھا جائے، نفس کی خواہشات کو قربان کیا جاوے، اور دوسرا قدم پھر تم دیکھو اٹھاؤ گے تو جنت میں پاؤ گے۔ تو پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت کی قالینوں پہ رکھو۔
لیکن حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی اور فرمایا میں کہتا ہوں کہ جنت 2 قدم پر نہیں بلکہ جنت 1 ہی قدم پر ہے۔ ارے جہاں تم نے پہلا قدم رکھا نفس کچلنے کے لیے، وہیں تمہارے قدم کے نیچے جنت موجود ہے، وہیں تمہارے قدم کے نیچے جنت موجود ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ انسان اگر نفس کو کچل دے تو حق تعالیٰ کو اس وقت اس کے اوپر بڑا پیار آتا ہے اور ڈائریکٹ جنت اس کے لیے معین فرما دیتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کسی حاکم وقت کا ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کی بیوی کسی وجہ سے ناراض ہو گئی، باتوں باتوں میں بات بگڑ گئی۔ پھر بیوی نے اپنا کمال دکھاتے ہوئے کہہ دیا، اے جہنمی تو میرے پاس سے ہٹ، اے جہنمی تو میرے پاس سے ہٹ۔ شوہر نے بھی اپنا کمال دکھا دیا، حاکم نے کہتا ہے اگر میں جہنمی ہوں تو تم کو 3 طلاق۔ دونوں نے اپنے اپنے کمال کا اظہار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دونوں کا کمال ٹھنڈا ہوا، جوش ٹھنڈا ہوا، افسوس کرنے لگے، کاش کوئی ایسا ملے جو بات بنا دے۔ اب تو مولوی ہی ہوگا کوئی جو کچھ سمجھے اور سمجھائے گا، جس نے قال اللہ قال الرسول کے سائے میں زندگی گزاری ہوگی۔ یہ دکانوں والے نہیں، مکانوں والے نہیں، محل والے نہیں، بنگلے والے نہیں، یہ تو الف با تا سا سے چل کر کے جنہوں نے سروں پہ ٹوپیاں سجانی سیکھ رکھی ہے وہی بتائیں گے۔ ڈھونڈو کسی عالم دین کو۔ پتا چلا ایک نوجوان عالم سارے علماء کا سردار لگتا ہے، بلایا گیا، وہ نکلے محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی۔ حاکم وقت نے اپنی بات رکھی، کہا ایسا ایسا ہوا ہے، میری بیوی کو طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ کہا سارے علماء سے میں نے پوچھا، سب نے کہا بھائی معاملہ تو خطرناک ہے، شاید طلاق پڑ گئی یا نہیں پڑی، کوئی صاف نہیں بول پا رہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا جواب میں آپ کو تنہائی میں آپ سے 2 منٹ کی گفتگو کے بعد دوں گا۔ تو اس حاکم کو تنہائی میں لے کر گئے اور حاکم سے یہ پوچھا، بتاؤ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی ایسا چانس آیا کہ تم اللہ کی کوئی معصیت، کوئی نافرمانی، کوئی گناہ کرنے پر تم مکمل قادر تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ تمہاری اپنے اندر کی کوئی رکاوٹ تھی نہ باہر کی رکاوٹ تھی، صرف اللہ کی بنیاد پر اللہ سے ڈر کر کے کیا تم نے اس گناہ کو چھوڑا؟ کوئی ایسا چانس کبھی آیا؟ اس نے کہا جی حضرت آپ تنہائی میں پوچھ رہے ہیں تو میں اپنا قضیہ بھی کھول رہا ہوں۔ کہ ایک مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ شاید میری زندگی کا وہ بہت کالا دن ہوتا اور میں کسی نامحرم کے ساتھ مبتلا ہو جاتا، مگر اس تقیہ نقیہ عابدہ خاتون نے مجھے اللہ کی یاد دلائی، اتق اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اتنا اس کا کہنا تھا کہ خدا کے خوف کا ایسا پہرا میرے سر پہ ہوا اور ایسا اثر ہوا
کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا کہ اللہ کی عذاب سے بچنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے وہاں وہ معصیت چھوڑی تھی۔ ایک قصہ زندگی میں ایسا میرے ساتھ ہوا۔ حضرت نے فرمایا اب باہر چلو۔ اب میں سارے علماء کے سامنے کہتا ہوں کہ طلاق نہیں پڑی، طلاق نہیں پڑی، اس لیے کہ تو جنتی ہے۔ اور بات یہ ہوئی تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تم کو 3 طلاق، جہنمی ہونا ثابت ہوا نہیں، اس لیے طلاق ہوئی نہیں۔ اور میں شہادت دیتا ہوں بشری علم کی بساط تک، اس کی روشنی میں، کہ تم جنتی ہو۔ علماء نے جب سنا تو کہا یہ نوجوان عالم کہاں سے بول رہا ہے، اس کے پاس کہاں سے رجسٹر مل گیا کہ جنتی ہونا بتا دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن مجید کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ سے ڈر کر خواہشات نفس پر قابو پالے، چھوڑ دے، نہ کرے کرنے کا کام، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہے اس کا ٹھکانہ۔ اور اس کی زندگی میں ایک ایسا دن آ چکا تھا، وہ چاہتا تو وہ گناہ کر لیتا، مگر اس حرام سے اپنے آپ کو محض رب کائنات کی عظمت کے تحت، خوف کے تحت اس نے چھوڑا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ترجمہ کر کے سمجھا رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا انسان جنتی ہے، جب جنتی ہے تو جہنمی نہیں ہے، جہنمی نہیں ہے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ نفس کی مخالفت پر جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ بڑا اسی لیے ہے کہ شاید نفس کی مخالفت، نفس کا مقابلہ کوئی آسان کام نہیں، یہ تو بہت مشکل کام ہے، اور واقعی بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے رمضان شریف میں حق تعالی شانہ نے نفس کی تربیت کے لیے اور نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، نفس کو قابو میں کرنے کے لیے اللہ نے ایک نظام چلایا۔ جہاں سے نفس پھولتا تھا، جہاں سے نفس پھولتا تھا، اللہ نے نفس کو وہاں دبا دیا، نفس کو کمزور کر دیا۔ نفس پھولتا ہے من مانی چیزوں کے کرنے سے، من مانی چیزوں کے کرنے سے، کثرت سے کھانے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے کا نظام دیا، اور روزے کا نظام دے کر کے اللہ جل جلالہ نے 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ بھوکا رکھ کر کے نفس کو توڑنے کی اور نفس کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ یہ نفس کمزور ہو جاوے، نفس مر تو نہیں جاتا، اس کی قوت کمزور ہو جاتی، اس لیے کہ سب سے زیادہ تقاضا انسان کو کھانے پینے کا تھوڑی دیر پر ہوتا ہے۔ کبھی پانی مانگ رہا ہے، کبھی روٹی مانگ رہا ہے، پھر روٹی میں بھی کبھی پراٹھے مانگ رہا ہے، اور کبھی روٹی پر چٹنی مانگ رہا ہے، کبھی گھی مانگ رہا ہے۔ یہ نفس مانگ رہا ہے۔ پانی میں کبھی کہتا ہے شربت بنا دو نا، کبھی جوس بنا دو۔ دودھ آیا تو اس کے 70 آئٹم بناتا ہے۔ یہ نفس کہتا ہے ایک چکن کے اے انسانوں تم نے کتنے آئٹمز بنا لیے؟ یہ تمہارے نفس کے تقاضے۔ انسان جتنا اس کے تقاضے کو پورا کرتا رہا، اس کا نفس پھولتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو کنٹرول میں رکھنے کا یہ نظام بنایا، کمزور کرنے کا یہ نظام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ دے دیا۔ تو اب بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ جو رمضان کا روزہ ملا ہے، حق تعالی شانہ نے صرف اس لیے دیا ہے کہ نفس کی شرارت سے اللہ ہم جیسوں کمزوروں کو اللہ بچا کے رکھے۔ واقعی اللہ رب ہے،
واقعی اللہ رب ہے کہ ہمارے دو بنیادی دشمن تھے، شیطان کو بھی ادھر سلا دیا، جیل خانے میں لا کے ڈال دیا، اور ادھر نفس کو بھی سلا دیا، اس لیے کہ 15 گھنٹے سے مانگ رہا ہے ٹھنڈا پانی، گرم پانی، چائے دودھ والی، چائے لیموں والی، مگر نہیں، روزے دار ہے کہ کہتا ہے جب تک کہ اذان مغرب کی آواز نہ آ جاوے، جب تک نفس تیری آواز نہ سنی جائے گی، تیری آواز نہ سنی جائے گی، تیری بات پوری نہ کی جاوے گی۔ اس طرح 30 دن تک حق تعالی شانہ نے اس پر یہ زور ڈالا، پریشر ڈالا، اور اس کے اوپر یہ بوجھ ڈالا، یہاں تک کہ وہ نفس ٹھنڈا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نفس کی خباثت ٹھنڈی ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں تو یہ سمجھانا تھا کہ اللہ واقعی رب ہے، اور رب ہے تو تخلیے کی لائن سے اللہ نے یہ دو کام کیا ہے، ایک تو شیطان کے شرور سے ہمیں دور رکھا، اور دوسرے نفس کے شرور سے بھی دور رکھا۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم نفس سے واقعی بچیں، اور بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اب بچنے کے طریقے شاید پھر کسی اور وقت ہم بیان کریں گے، البتہ ابھی تھوڑی سی بات میں نفس کی شرارت کے نقشوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عرض کروں گا۔ نفس اندر کا جو دشمن ہے نا، اپنا بن کر کے، کیا بن کر؟ اپنا بن کر، دوست بن کر، ہمدرد بن کر کے، اور بہت پیارا ہمدرد بن کر کے مشورہ دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، نہ کرنے کے کام کو کرنے کے قابل دکھا دیتا ہے، اتنا اس کو آتا ہے، اور ہمارا دل دماغ بھی اس کو بہت جلدی قبول بھی کر لیتا ہے۔ لگتا ہے کہ دل دماغ کی نگاہ میں یہ نفس جو ہے کوئی بڑی محبوب چیز کا نام ہے، اور اسی لیے عربی میں شاید اس کو نفس کہتے ہیں، نفاست اور نفیس کہتے ہیں مرغوب چیز کو۔ بہت نفیس ہے بھائی، آپ کا کلام بڑا نفیس ہے، یعنی بہت پسندیدہ ہے۔ تو نفس جو بول رہا ہے، نفس جو اپنی تمنا ظاہر کر رہا ہے، نفس جو اشارہ دے رہا ہے، بڑی جلدی ہم بھی اس کو قبول کر لیتے، اور اس طرح قبول کر لیتے، اس طرح مبتلا ہو جاتے، اس طرح اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی خطا کا احساس تک نہیں ہوتا، خطا کا احساس تک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آدمی کے ذمے فرض نماز سالوں کی باقی ہے، جب کوئی ایسا وقت آتا ہے جس میں کچھ ذہن عبادت کا بنتا، طاعت کا بنتا، نیکیوں کا بنتا، ایسا جب کبھی کوئی وقت آتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی نفلوں کے پیچھے پڑا ہے، تلاوتوں کے پیچھے پڑا ہے، دعاؤں کے پیچھے پڑا ہے، ذکر کے پیچھے پڑا ہے، خوب اہتمام کر رہا ہے، قضا نماز کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ مثلا ابھی شب برات آ کر گئی، کسی نے 2 پارے پڑھے، کسی نے 5 پارے پڑھے، کسی نے 10 پارے پڑھے، کسی نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھی ہے، صلاۃ الحاجت بھی پڑھی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر اس کے ذمے فرض نمازیں باقی تھیں تو پہلی نگاہ اس کی فرض نماز کے سلسلے میں اٹھنی چاہیے تھی، پہلی فکر فرض کی قضا کے سلسلے میں اس کو ہونی چاہیے تھی، مگر فرض نمازوں کی طرف اس کا ذہن نہیں گیا، تلاوت کر رہا ہے، حتیٰ کہ اگر سمجھایا بھی جاوے تو وہ اس کا نفس دیکھیے کتنی خوبصورت تعویل کرتا ہے، کہتا ہے آج کی رات کے لیے یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ آج کر لینے دو، قضا تو کبھی بھی کر لیں گے، وہ تو بہت پہلے کی ہے۔ یہ خوبصورت بات کر کر کے اسے سلا دیتا ہے۔ یہ نفس کا دھوکہ، یہ نفس کا دھوکہ۔ ایسی میرے بھائیو آپ تجربہ کریں گے، ایک آدمی ہے، گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے، گاؤں میں کوئی رفاہ عام کا، خدمت خلق کا کوئی کام ہوتا ہے،
تو اس کے جیب سے پیسہ بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے. مثلا مسجد میں دینا ہے دے دیتا ہے، گاؤں میں جلسے جلوس میں 1500 دینا ہے دے دیتا ہے. لیکن ماں باپ کی دوا لانی ہے تو اس کے دل پر بڑی تنگی اس کو محسوس ہوتی، شوق سے نہیں دیتا، وقت پر نہیں لاتا. یہ جانتے ہیں یہ بے ترتیبی اصل میں نفس کا تقاضا ہے، بلکہ نفس نام ہی اسی کا ہے کہ بے ترتیبی سے، شریعت کی ترتیب سے ہٹ کر بے ترتیبی سے جو آپ کو لے چلے وہی نفس ہے. ماں باپ کی دوا لانے میں تو جان نکل رہی ہے. کبھی کہتا ہے کیا بڈھے بڈھی ہمیشہ دوا دوا دوا. کبھی نہیں کہنا چاہیے شاید کہ تمہارے گھر میں روزی انہی بوڑھوں کی برکت سے اتر رہی. حدیث میں فرمایا گیا ہل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. گھروں میں جو کمزور ہوتے ہیں، جو اپنی روٹی خود نہیں کما سکتے، اللہ تعالیٰ انہی کی برکت سے تمہارے گھروں میں روزیاں اتار رہے. جلسے میں دینا آسان، اپنے نام کا مسجد میں منارہ لگا دینا آسان، اپنے نام سے وضو خانہ بنوا دینا آسان، اس لیے کہ مائک میں اعلان ہوتا ہے. لیکن بہن بیچاری کسی غریب جگہ شادی ہو کر پہنچ گئی، اس کے گھر میں ایک پنکھا نہیں ہے، وہ مچھروں کے بیچ سوتی، مچھروں کے بیچ سوتی. اس کا ہیلپ کرنا، اس کا تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا نہیں آتا. یہ نفس کا دھوکہ، یہ نفس کا دھوکہ. ایسے خوبصورت راستوں سے نفس انسان کو بہکاتا ہے. اس لیے ہر انسان اپنے سلسلے میں تتبع کرے اور تفحص کرے، اپنی تفتیش کرے، اپنے نفس کو جانچتا رہے، چیک کرتا رہے کہ میرا نفس کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے زہر لگا رہا ہے، ڈس رہا ہے. بے ترتیبی زندگی کے کسی بھی موڑ میں یاد رکھو اللہ کے یہاں کبھی بھی مقبولیت کا سبب نہیں بن سکتی. مثلا کچھ لوگ ہیں باہر بڑے میٹھے ہوتے، کئی کڑوی باتیں بھی سن لیتے، اس لیے چوراہے پہ کہے جاتے بڑے بااخلاق انسان، لیکن گھر میں جب آتے ہیں تو وہاں کی بھی قضا یہاں کرتے ہیں. بھائیوں پر، بہنوں پر، اور اسی طریقے سے ماں باپ پر وہاں کا غصہ یہاں نکالتے. اسی کو کہا جاتا ہے یہ نفس. اور آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ یاد رکھے کوئی بھی جب موڑ آتا ہے تو نفس میں، انسان کے دل میں سب سے پہلے حق تعالی شانہ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ نفس میں پہلے غلط کرنے کا خیال آتا ہے، دوسرے نمبر پر اگر اس میں دین شریعت کا شعور ہے، علم ہے اور اس نے کچھ سیکھا ہے تو نیکی کرنے کا جذبہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نفس میں فجور بھی ڈالتے ہیں اور تقوی بھی ڈالتے ہیں، لیکن فجور کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا. پتہ چلا کہ اگر کوئی موڑ آوے نا تو پہلے غلط کرنے ہی کا شوق ہوتا ہے. مثلا وضو خانے پر کوئی 2000 کی 10 نوٹ چھوڑ کر کے بھول کر کے چلا گیا تو پہلا خیال یہی ہوتا ہے چپکے سے دبا لوں نا. اگر دکان پہ کوئی نادان جیسا کم سمجھ کوئی گاہک آ گیا، خیال ہوتا ہے کہ اس کو بیوقوف بنا لو نا، یہ سامان نکال دو نا. ارے یہ تو بڑی چھوٹی بات کہی جا رہی ہے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ پرانے موبائل پر نیا کور چڑھا کر کے نئے کے بھاؤ جا سکتا ہے تو ہم اس میں بھی پیچھے نہیں رہتے. یہ کیا چیز ہے؟
کیوں؟ اس لیے کہ نفس نے پہلے یہی سکھایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ لیکن اگر کہیں بنا ہوا ہے، سدھرا ہوا ہے، تو واقعی پھر وہ اللہ سے ڈر کر کے وہ کرتا ہے جو کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بکری ان کی بستی میں ایسی آ گئی کہ وہ بکری جس کے ہاتھ لگتی وہ اس کی نہ ہوتی، کوئی گمشدہ بکری تھی یا لوٹ کی تھی یا چوری کی تھی، وہ حرام کی ہوتی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بکری کی عمر معلوم کی جانوروں کے ماہروں سے، تو جو عمر بتائی گئی اتنے سال تک حضرت نے کوئی بکری نہیں کھائی۔ کہنے لگے شاید جو بکری میں کھاؤں خریدوں وہی رہی ہو۔ تقوی اسے کہتے ہیں، نفس کی جس نے حفاظت کی اور نفس کو جس نے سنوارا اور سجایا ہے، اور نفس کو جس نے اللہ کے خوف سے قابو میں رکھا ہے، نفس کو جس نے اللہ سے جوڑا ہے، اس کا واقعی قلب ایسا بنتا ہے، اور جس کا یہ قلب بنتا ہے اس کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی رب کائنات نے اس کے نفس کی تربیت کر دی۔ بات مکمل کرتے ہوئے میں بس یہ اعادہ کروں گا کہ رمضان کی برکتوں میں یہ بہت بڑی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو دو دشمن تھے ان دونوں دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے کمزور کرنے کا اور بے بس کرنے کا اللہ نے نظام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان دشمنوں سے بچنے کا حوصلہ عطا فرمائے اور بچنا مقدر فرمائے، اور حق تعالیٰ اپنی نسبت نصیب فرمائے، اور رمضان کی برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل طور پر محظوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔